آج قومی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ دی جانی تھی جو دی گئی ہے۔ اس میں کون کون بیٹھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور عمران خان کا اس میں ہونا کتنا ضروری تھا اس پہ بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور تحریک انصاف نے اس پر بیٹھنے سے کیوں منع کر دیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک سپیس میں گفتگو کی، اس گفتگو میں کہا کہ پنجاب کے لوگ نہیں نکلے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 50,000 لوگ تھے جو اس مارچ میں شریک تھے، جو 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی، جو 26 نومبر کا دن تھا، اس میں 50,000 لوگ تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، حقیقت آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اس مارچ کو پشاور سے لے کے ڈی چوک تک اور آخری وقت تک جب فائرنگ کی گئی تھی، آخری وقت تک اس کو میں نے کور کیا ہے، اس کی کوریج کی ہے، وہ یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو آج جو چیزیں میں نے آبزرو کی اور آج جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں قومی سلامتی بریفنگ کی۔ اس میں بلاول بھٹو نے شرکت نہیں کی، اس میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت نہیں کی، اس میں نواز شریف نے شرکت نہیں کی۔ دیکھیں یہ تین بڑی جماعتیں ہیں، ایک بلاول بھٹو صاحب ایک جماعت کے، مولانا فضل الرحمان صاحب GUFA کے، اور نواز شریف نے شرکت نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی، بیرسٹر گوہر کو دعوت دی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نہیں شرکت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، تحریک انصاف کہتی ہے کہ جب آپ سلامتی کی بات کرتے ہیں، جب آپ امن کی بات کرتے ہیں، جب آپ قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، تو عمران خان کی بات نہیں کرتے۔ عمران خان اس ملک میں امن کی نشانی ہے، عمران خان امن کا پیغام ہے، عمران خان یکجہتی کا پیغام ہے۔ آپ کو عمران خان کی وہ تقریر یاد ہوں گی، عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ جاگ پنجابی جاگ، سندھو دیش، پختون کا نعرہ، پختون کارڈ کبھی نہیں کھیلا گیا، سرائکستان کی بات نہیں کی گئی، بلوچستان کی بات نہیں کی گئی، کشمیر کی بات، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کشمیری کارڈ نہیں کھیلا گیا، بلوچی کارڈ نہیں کھیلا گیا۔ عمران خان نے جب بھی بات کی ہے میرے پاکستانیوں کہا ہے، عمران خان نے ہمیشہ قوم کو یکجا کیا ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پشین بارڈر پہ کھڑے ہونے والا نوجوان عمران خان کا سپورٹر ہے۔ اور کل میں کشمیر میں موجود تھا، آج دن تک میں کشمیر میں موجود تھا، کشمیر بارڈر پہ رہنے والا نوجوان بھی عمران خان کا شیدائی ہے، عمران خان کا چاہنے والا ہے۔ گلگت بلتستان میں عمران خان کی حکومت تھی، کراچی میں عمران خان کا ووٹر ہے۔ پاکستان کے جس شہر میں دیکھیں، پاکستان کے جس صوبے میں دیکھیں، عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ تو آپ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور سلامتی کی بات اگر آپ نے کرنی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں قومی سلامتی کی بات کی جائے، قوم کی سلامتی کی بات کی جائے، امن کی بات کی جائے، کیونکہ جو صورتحال ہے جو بتائی جا رہی ہے، کشیدہ صورتحال ہے، جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح رکھ دی ہے، جو بارڈر پہ صورتحال ہے، سکون ہے، امن ہے، شانتی ہے۔ لیکن یہ جو بتا رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں، اور اگر آپ نے سلامتی کی بات کرنی ہے تو جائیں اڈیالہ والے سے جا کے بات کریں۔ وہ انسان جس دن کہہ دے گا کہ پاکستانی قوم کھڑے ہو جاؤ، پاکستان کی قوم ایک دم سٹینڈ لے گی، اس انسان کے پیچھے لبیک کہے گی، اور اس انسان کی اتنی طاقت ہے۔ تحریک انصاف کا یہ فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ تھا۔ تحریک انصاف کا یہ فیصلہ اس حوالے سے زبردست فیصلہ تھا کہ آپ جا کے عمران خان سے مشاورت کریں، آپ جا کے عمران خان سے میٹنگ کریں، اور آپ جو یہ اجلاس بلا رہے ہیں جس میں DGSPR ہیں، جس میں باقی تمام پارٹیز کے لوگ ہیں، اس میں عمران خان کا بیٹھنا لازم ہے، اور اگر عمران خان نہیں بیٹھتے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تحریک انصاف کا فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ تھا، اور اس پہ بریفنگ کس نے دینی تھی؟ دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے، بریفنگ دینی تھی عطاء اللہ تارڑ نے، حاج آصف نے۔ مطلب اب یہ وہ لوگ جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، جس کو عوام نے مسترد کر دیا، اب یہ لوگ آ کے بریفنگ دیں گے۔ واہ واہ، ہم اس پہ اب کیا کہیں، ہنسی آتی ہے، باقی اس پہ کچھ نہیں آتا، اور حسین لوگوں پہ بھی آتی ہے جو ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے بریفنگ دیتے ہیں۔ دیکھیں بریفنگ، ان کی بات کا یقین کون کرے گا، ان کی بات سنے گا کون؟ آج ایک تو یہ بتانا تھا کہ قومی سلامتی کے حوالے سے تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے کہ قومی سلامتی ہو یا کوئی بھی اجلاس ہو یا کوئی بھی میٹنگ ہو جس میں آل پارٹیز نے بیٹھنا ہو، اس میں عمران خان بیٹھیں گے تو بات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسرا بات کرتے ہیں ہم، سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے قابل عزت انسان ہیں اور دلیر انسان ہے، مشکل وقت میں عمران خان کا ہاتھ تھاما، مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا، اس وقت میں دیا جب لوگ ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عزت ہے، ایک یقیناً تحریک انصاف بھی عزت کرتی ہے، عمران خان
بھی عزت کرتے ہیں جس وجہ سے عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری بنایا۔ لیکن آج دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ لوگ نہیں نکلے تھے، پنجاب کے لوگ نہیں نکلے تھے، انقلاب جب لانا ہو تو قوم نکلتی ہے۔ بالکل، انقلاب ہمیشہ قوم لے کر آتی ہے، پارٹی لے کر نہیں آتی۔ لیکن آج جو یہ کہا گیا کہ لوگ نہیں نکلے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ پنجاب کے لوگ نکلے تھے۔ پنجاب سے ڈی جی ہان سے ایک نوجوان شہید ہوا، پنجاب سے پنڈی سے کوٹلی ستیاں سے نوجوان شہید ہوا، پنجاب سے جس انسان کو کنٹینر سے دھکا دیا گیا اس کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے، پنجاب سے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ کیا آپ نے سنا کہ لیڈرشپ کا کوئی بندہ زخمی ہوا ہو یا گرفتار ہوا ہو؟ ہوگا بھی کیسے، پہنچا ہی نہیں۔ پنجاب 24 نومبر والے دن لوگ پنجاب کی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ پلان کیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس بات کو جاننا ہوگا کہ کوئی بھی تحریک کے لیے سب سے پہلے موبلائزیشن کی جاتی ہے، ہر یونین کونسل لیول تک تنظیم سازی کی جاتی ہے، لوگوں کی لسٹیں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو الگ تیار کیا جاتا ہے، بزرگوں کو الگ تیار کیا جاتا ہے، خواتین کو الگ تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں 24 نومبر کی فائنل کال کے لیے انہوں نے کیا کیا بتایا جائے، کچھ نہیں کیا۔ جب یہ اپنا الیکشن لڑتے ہیں تو گھر گھر تک ایک ووٹر پرچی پہنچا سکتے ہیں۔ جب فسطائیت میں اپنا الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے رشتہ دار کمپین کرتے ہیں، تو 24 نومبر کے لیے کمپین کیوں نہیں ہوئی؟ اور 24 نومبر کو کون سا ایسا انسان ہے جو پنجاب سے قافلہ لے کے نکلا؟ 24 نومبر والے دن پنجاب کے 2 شہروں سے لوگ نکلے، اٹک اور اس کے علاوہ میاں والی۔ میاں والی تو ایک سمندر نکلا تھا، میاں والی میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے، لیکن پنجاب سے کسی بھی شہر سے لوگ نہیں نکلے۔ پنجاب کے ایم این ایز غائب تھے، ایم پی ایز غائب تھے، اور جو عہدیدار تھے وہ کشتیوں پہ سفر کر رہے تھے۔ عوام کہاں جاتی؟ عوام وہی آئی جو اپنی مدد آپ کے تحت عوام یہاں پہنچی، وہ عوام پہنچی، پنجاب کی لیڈرشپ نہیں نکلی۔ دیکھیں، اگر ہم اس چیز کو امپروو کرنا ہو، بہتر کرنا ہو، کیسے پاسبل ہے؟ یہ پارٹی کے فیصلے ہیں، لیکن ہماری بھی ایک ناقص رائے ہے۔ اس چیز کو پاسبل اس طرح کیا جاتا ہے کہ عوام کو بتایا جائے، پاکستان کی قوم کے سامنے رکھا جائے کہ ہمارے اس بندے نے اتنے لوگ نکالے، اتنی تیاری کے ساتھ یہ لوگ نکلے، اور یہ مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نکلے ہی نہیں، جو الیکشن لڑ کے ایم این اے بن کے اپنے حلقوں میں نہیں گئے، وہاں جا کے موبلائزیشن نہیں کی۔ سو ان لوگوں کے چہرے سامنے لائے جائیں، بتایا جائے کہ کس کا کیا کردار ہے، اور جو بہادر ہے، جو ہمت کرتا ہے، جو بہادری کرتا ہے، اس کو عہدے دیے جائے، اس کو صدارت دی جائے، اس کو ریجن کا صدر لگایا جائے، اس کو ضلع کا صدر لگایا جائے، اس کو پنجاب کا صدر لگایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی وہ ڈی چوک پر موجود نہیں تھی۔ پنجاب کی لیڈرشپ ڈی چوک پر نہیں پہنچی۔ پنجاب کی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی ڈی چوک نہیں پہنچا۔ کون پہنچا؟ ورکرز پہنچے۔ 5000 سے زائد ورکر گرفتار ہوئے تھے، کوئی لیڈرشپ میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا تھا، ورکرز گرفتار ہوئے تھے۔ اور پھر جو یہ کہا گیا کہ 50,000 لوگ نکلے تھے، دیکھیں بات وہ کریں جو سمجھ میں آئے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، 50,000 نہیں، کئی لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بشرا بی بی کا کنٹینر تھا، یہ اس کے آگے کا منظر ہے۔ اس کے پیچھے ہزاروں گاڑیاں تھیں، ہزاروں گاڑیوں کے اوپر ہزاروں لوگ سوار تھے، گاڑیوں کے چھتوں کے اوپر بیٹھے تھے، گاڑیوں کے اندر بیٹھے تھے۔ کئی ایسے لوگ تھے 2 دن سفر کر کے آئے تھے، ریسٹ کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک قافلہ ایسا تھا جو ڈی چوک پہنچا ہوا تھا، جو وہاں فائٹ کر رہا تھا، جو رستے کلیئر کروا رہا تھا۔ لاکھوں لوگ نکلے تھے، لاکھوں لوگ پہنچے تھے، نہیں پہنچی تو لیڈرشپ نہیں پہنچی۔ اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا، اور یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب اس پہ دیکھیں، یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے باتیں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ لائے عمل دیا جائے، پلان دیا جائے، احتجاج کے حوالے سے بتایا جائے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جس دن 4-5 لاکھ لوگ نکلیں گے تب ہم لائے عمل دیں گے۔ مطلب وہ پنجابی میں کہتے کہ نہ ہی سمجھیے، پھر ہاں جیل میں رہے، یہ 4-5 لوگ کیسے نکلیں گے؟ حلقوں میں جا کے موبلائزیشن کون کرے گا؟
حلقوں میں جا کے لوگوں کو تیار کیسے کرے گا؟ کون کرے گا؟ لوگوں کو نکالے گا کون؟ ان سوالات کے جواب دینا بھی لازم ہے۔ سو یہ آج کی صورتحال تھی، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔